نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى کیا تم نے نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد من بنی اسرائیل کو کہ کوئی جماعت نہیں ہے وہاں کیا تم نے ان کی کوئی جماعت نہیں دیکھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے کوئی ان کا سربراہ نہیں تھا اذ قالوا لنبی له ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا اور اس میں جو نبی تھے وہ حضرت یوشع تھے انہوں نے اس سے کہا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کی ماتحتی میں ہم اللہ کے راستے میں کیا کریں قتال کریں مقاتل کا مطلب ہے ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں اب بات یہاں پہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو کہا کہ تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور جب فرعون سے آزادی پائی تو یہ فلسطین میں گئے پھر ان کی جو الکان یہ جرمانی وہ ایک قوم تھی انہوں نے ان کو پھر صحرا موسینا میں محصور کر دیا تھا کہتے ہیں کہ یہ 300 سال محصور رہے اس بات میں تو اس میں حضرت موسیٰ بھی تھے یعنی انہیں کے ساتھ تھے کیونکہ نبی کی جب انہوں نے بات نہیں مانی تو کیونکہ وہ بھی پھر اس میں آ گئے تو 300 سال کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ بھی رہے اور وہاں محصور اور حضرت موسیٰ کے بعد جو مقرر ہوئے قاضی وہ حضرت یوشع تھے اس ٹائم میں اور انہوں نے کچھ عرصہ نکالا اس کے بعد جب یہ بھی دنیا سے چلے گئے پھر حضرت صموئیل اور یہ نبی تھے تو وہاں پر جب حضرت یوشع کی حکومت تھی تو وہاں قاضیوں کے نام سے بڑے مشہور ہو گئے کہ حکومتیں کسی کی تھی قاضی یہ مقرر ہوئے تھے اسی طرح کیوں قاضی مقرر کی جاتی اور وہ دور تھا قاضیوں کے نام سے بڑا مشہور تو حضرت یوشع جب دنیا سے چلے گئے وصال فرما گئے اس کے بعد حضرت صموئیل جو ہے یہ نبی تھے قوم نے ان سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی ایسی جماعت نہیں دیکھی گی ایسا گروہ نہیں دیکھا کہ جو مضبوطی میں ہو اور حکومتیں پکار ہو تو جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا کہا حضرت صموئیل نے کہا کیا امید ہے کہ جب تم پر جہاد کو فرض کر دیا جائے گا کتب مطلب فرض کر دیا جائے گا تم پر جہاد کو اللہ تقاتلوا کہ تم جہاد نہ کرو یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے اس کے بعد تم جہاد نہ کرو تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی بڑی پریشان کن بات ہوگی اب قوم کیا کہہ رہی ہے قالوا وما لنا انہوں نے کہا ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں وقت اخرجنا من دیارنا وابنائنا تحقیق ہمیں نکالا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور ہمارے بچوں سے دور کیے گئے یعنی ان کے گھروں سے باہر نکال دیے گئے اور ان کے بچوں سے ان کو دور کر دیے گئے فلما كتب عليهم القتال اب انہوں نے نبی کو یہ بات نہیں اب نبی نے جب اللہ سے کہا کہ فلما كتب عليهم القتال کہ اللہ اس قوم کے اوپر جہاد کو فرض کر دے تولوا الا قليلا منهم تھوڑے لوگوں کے ساتھ زیادہ لوگوں نے کیا کر دیا روح گردانی کر دی تولوا یعنی منہ موڑ لیا الا قليلا منهم ان میں سے تھوڑے سے لوگ ہیں جو رائے راست پر تھے اور جو ڈٹے رہے زیادہ لوگوں نے ٹال لی واللہ علیم بالظالمین اللہ جانتا ہے ظالم لوگوں کو یعنی اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے منکر ہو گئے نا پھر اپنی بات کہہ منکر کے ہاں منکر ہو گئے یہ ہے کہ جب جہاد کا حکم ہوا تو جہاد کے لیے زیادہ لوگ نہیں گئے تھوڑے بہت لوگ گئے اور 350 سال کے بعد حضرت صموئیل جو ہے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی اور پھر جہاد ہوئی پھر آگے لمبی ایک ہسٹری ہے کہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام آگے اس کے بعد پھر یہ ساری باتیں اللہ رب العزت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے